رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا، آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتا، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات سے صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، قابو نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، پلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کے کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے، پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا دی، حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا، میں شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے،
محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی